ویلکم بیک. بریک میں ہمیں جوائن کیا عامر سعید رانا صاحب, ممبر پاکستان بار کونسل. آپ کا بہت شکریہ. فدا عباسی صاحب, پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, حالیہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے وسعت سے میں مذمت کرتا ہوں. یہ دہشت گردی پاکستان کے جہاں کہیں بھی ہو, دیکھو دہشت گردوں کے کوئی مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے. تکفیریت جو ایک گروہ ہے وہ جس فرقے سے بھی ہو اور جس فرقے کے اوپر بھی, جس قوم کے اوپر بھی دہشت گردی ہو, یہ قابل مذمت ہے. میں اپنی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس دہشت گردی کے بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور جب دہشت گردی کے معاملہ ہو تو ہمیں سیاسی کھول سے باہر نکل کے بطور قوم مذمت کرنا چاہیے اور اس دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہو کے مزاحمت کرنا چاہیے. تو الحمدللہ تحریک انصاف کے روز اول سے یہ موقف ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور دہشت گردی جہاں کہیں بھی ہو, KPK میں ہو, پنجاب میں ہو, کیپٹل میں ہو یا AJK سندھ ورس ہو, جہاں کہیں بھی ہو, ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دہشت گردی کے معاملے میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اداروں کے ساتھ مل کے اس ناسور کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. تو 2 دن پہلے اسلام آباد میں جو دہشت گردی ہوئی, اور اس کے اوپر ہمارے اداروں کے سیکورٹی اس کے اوپر فیلئر بھی ہے یہ, اور سوالی نشان بھی. دیکھو 1 مہینہ پہلے ہمارے اوپر جو دہشت گردی ہوئی ہے, خودکش حملہ ہوا کچہری میں, اس کے بعد کے بعد دیگر امام بارگاہ کے اندر حملہ ہوا. جی. تو یہ دہشت گردی جہاں کہیں بھی ہو یہ قابل مذمت ہے, اور یہ سیکورٹی فیلئر بھی ہے. اب سیکورٹی کو سیاسی ہمارے اوپر سیاسی ورکر کو اوپر اپنے توجہ دینے سے بہتر ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کو کیش کرنے سے اپنی توجہ, اگر ان کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو یہ ان کے اوپر دہشت گردی کے اوپر اپنے فوکس رکھنا چاہیے. اب اسلام آباد پولیس کی یہ ناکامی ہے. دیکھو اسلام آباد پولیس صبح سے شام تک پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کریس فدا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. عامر سعید رانا صاحب, پاکستان میں دہشت گردی کے بہت واقعات ہو رہے, حالیہ جو اسلام آباد میں ہوا امام بارگاہ, آپ کیا کہیں گے؟ جی فدا بھائی آپ کنٹینیو رکھیں. جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ اسلام آباد پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی یہ ناکامی ہے. اب دیکھو یہ کہہ رہے کہ ایک خودکش حملہ آور افغانستان سے کیپٹل تک کس طرح پہنچا ہے, کسی کو پتہ ہے کیا یہ سیکورٹی ایجنسی کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی نہیں ہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ نوشہرہ میں اس نے سٹے کیا, پھر لاہور پنڈی میں سٹے کیا, پھر اسلام آباد میں آ کر خودکش حملہ کیا. بھائی اتنی وہ ٹائم تک وہ آنے تک افغانستان سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو ہمارا تو پتہ ہونا چاہیے انٹیلیجنس دنیا کے نمبر 1 ایجنسی سے, لیکن پھر بھی ایک آگے کیپٹل کے اوپر خودکش حملے کر رہے ہیں. تو یہ اداروں کی ناکامی ہے. تو ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بطور قوم, اور اداروں کو اپنے پرفارمنس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. بالکل یہ نہیں کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ کیپٹل میں آ کے خودکش حملے کرے, پھر ہم جا کے یہ کہے کہ یہ افغانستان سے آئے, یہ انڈیا سے آئے. یہ بالکل اس کے اوپر کسی قسم کی ضرور ٹولریشن ہونا چاہیے. دہشت گردی جہاں کہیں سے بھی آئے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ذمہ داری ہے, ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. ان کو ٹائم پہ روکے, ان کو کریش کرے, ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیں. میں پروفیسر صاحب سے پوچھ رہا. جی پروفیسر صاحب, حالیہ جو اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ ہوا. جی بالکل سر, غلام دستگیر صاحب, سب سے پہلے تو میں اس افسوسناک سانحے پر جو ہے وہ تعزیت بھی کروں گا, اور اس المناک حادثے پر جو ہے میں ان تمام لواحقین سے اور ان تمام متاثرہ خاندانوں سے ہے وہ اظہار افسوس بھی کروں گا. بلا شبہ دہشت گردی ہمارے اس وقت پاکستان کی جو ریاستی اور حکومتی ساخت ہے اس کو بہت حد تک جو ہے وہ متاثر کر چکی ہے. دہشت گردی جیسے میں کہوں کہ پاکستان نے 2025 میں بہت سے مسائل کا سامنا کیا ہے. جیسے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی ہوئی, مارکہ حق میں فتح نصیب ہوئی, تو اس کے بعد یہ جو دہشت گردی ہے یہ سر ایک منظم. پروفیسر صاحب مجھے عامر سعید رانا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے, جا رہی ہے. اچھا سر, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. حالیہ جو اسلام آباد امام بارگاہ پہ ہوا حملہ, اس پر کیا کہیں گے؟ لیکن جی جب سے پاکستان بنا ہے یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ضیاء صاحب کا دور آیا اور اس وقت انہوں نے
کسی اور کی جنگ لڑی، اپنے اندر پاکستان کے اندر جنگ کو لے آئے، امریکہ کی جنگ رشیا کے خلاف لی، اس وقت سے جو چیز ہمارے ہاں یہ ناسور پاکستان میں آیا ہے وہ اس وقت سے ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ ہندو کے نام پہ لڑتے تھے، آپ کسی اور نام پہ لڑتے تھے، اب جو باتیں آئیں گی مسلمان کی گردن کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ ہم کسی چیز کو بھی یہ نہیں دیکھتے یہ طالبان ہے، یہ فلاں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو دھماکے کرنے والے لوگ ہیں یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ دہشت گرد ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ لیکن اس چیز کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، مسلک سے بالا تر ہو کے، کیونکہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا یہ پاکستان مسلمان کے لیے بنایا ہے، اس میں مسلک کی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ مسلک کے نام کے اوپر آپ کسی کی امام بارگاہ پہ جا کے حملہ کر دیں، کسی مسجد پہ حملہ کر دیں جا کے، تو یہ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو پاکستانیوں کو متحد ہو کر اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ باقی ہماری سیاسی اختلافات اپنی جگہ وہ چلتے رہیں گے، وہ سیاسی اختلاف ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کسی بھی اچھے معاشرے کے لیے، لیکن دہشت گردی کی جو جنگ ہوگی اس کے اندر ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ان دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جا سکے۔ جی، سیاسی اختلافات سے یاد آیا جی، آپ چودھری پرویز لائی صاحب کے وکیل بھی ہیں، اور مجھے آپ سے جاننا کہ چودھری پرویز لائی صاحب کی صحت کے بارے میں، اور وہ منظر عام پر بھی نہیں آتے، تھوڑا سا یہ ذرا۔ دیکھیں جی، ایٹ دا ایج آف 80 ایئرز انہوں نے 1 سال جیل میں کاٹا ہے، مشکل حالات میں کاٹا ہے، جن کے ساتھ تھا ان کا سفر اور انہوں نے ان کے ساتھ دغا نہیں کیا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی جی، اور انہوں نے 1 سال بڑا مشکل میں جیل میں کاٹا ہے، اور 80 سال کی عمر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صحت جواب دی جاتی ہے، تو مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مختلف کیسز چل رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ عدالت میں جس دن ان کی طبیعت ٹھیک ہو ہم پیش بھی کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت دے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ رہیں، اور آگے بھی انہوں نے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایز اے پاکستانی، انہوں نے پہلے بھی ملک کی خدمت کی ہے ایز اے سی ایم پنجاب، ایز اے انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ احمد سعید رانا صاحب، آج ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا جس میں سلمان صفدر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے 3.5 گھنٹے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں نے پہلی بات کی ہے کہ ہماری سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ پاکستان کے اندر ہر شہری کو رائٹ ہے کہ اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے۔ اگر ایک بندہ جیل میں بھی ہے کسی کیس کے اندر تو اس کی ملاقات اس کے لواحقین، اس کی فیملی کے ساتھ ہونی ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور اسلام کے اصولوں کے اندر بھی ہے کہ بندے کو آپ نے سزا دینی ہے اس کے ایکٹ کی، یہ نہیں کہ آپ اسے ہر چیز سے دور کر دیں۔ تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کو وکیل کو ان کو ملنے کا رائٹ دیا جائے، تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کی پرمیشن دیتا ہے، اور سپریم کورٹ نے ایز پر کانسٹیٹیوشن ان کے لائرز کو ملنے کی اجازت دی ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس سے سیاسی اختلافات بھی ہٹیں گے، اور ملک کے اندر جو ایک کسی جگہ کی آ کے ایک ڈیڈ لاک بن گیا ہوا ہے، وہ ڈیڈ لاک کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس سے ہمارا ملک آگے بڑھے اور ہمارا جتنے بھی ملک کے لوگ ہیں وہ خوشحال ہو سکیں۔ جی جی، فدا عباسی صاحب، جیسے فرما رہے تھے احمد سعید رانا صاحب، 80 سال کی عمر میں 1 سال جیل کاٹی چودھری پرویز لائی صاحب نے۔ آپ تحریک انصاف کے میڈیا کوآرڈینیٹر، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، چودھری پرویز لائی صاحب پاکستان کے جو پولیٹکس ہیں اس کا ایک چمکدار ستارہ ہے۔ واقعہ سعید بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں، جس انداز میں 80 ایئرس کے اس میں جس انداز میں اس نے جیل کاٹی ہے، یہ تو انتہائی قابل تعریف ہے۔ اور چودھری صاحب الحمدللہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اور کل بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا تھا۔ باقی منظر عام سے غائب ہونا اس کی صحت کے حوالے سے یہ کوئی بات نہیں، تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی لاہور میں اس کی رہائش گاہ پہ، تو بالکل وہ پرعزم ہے، اور اپنے جیل کے سارے باتیں اس نے اپنے قصے سنائے۔ اس نے جس انداز میں جیل کاٹی ہے 80 کے ایج کی اس میں بڑھاپے میں، تو وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کو، چودھری پرویز لائی صاحب کو۔
جی پروفیسر صاحب آپ دہشت گردی پہ بات کر رہے تھے، میں نے جی کٹ کیا تھا تو جی وہاں سے ابھی سر کنٹینیو آپ مجھے کریں. میرے موقف پر بات مکمل کرنی جی جی دیجیے گا. کریں اور 2 دفعہ میں انٹرپٹ بھی ہوا ہوں بیچ نہیں میں. نہیں آپ کریں. تو جی جی یہ بھی یاد رہے کہ میں اڈیالہ جیل سے یہاں تک 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آیا ہوں. اب آج سب ساتھ بیٹھے ہیں. تو اصل میں بات ہو رہی تھی سر دہشت گردی کی، اور دہشت گردی کے اوپر آپ نے جو ہے جس پوائنٹ کو آپ نے پیش کیا، اصل میں سر یہاں 3 گروہ اور 3 نیٹ ورکس آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد، مارکہ حق کی فتح کے بعد، یہ جو 3 نیٹ ورکس ہیں یہ اس قدر پاکستان کے اندر سرگرم ہوئے، اور انہوں نے مختلف جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو بھی ساتھ لیا. میں ان کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا، اور زمینی حقائق کے ساتھ فتنہ الخارج کی طرف اگر ہم دیکھیں تو جیسے عباس صاحب فرما رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا، میں اس رائے کی جو ہے وہ میں اختلاف کروں گا. زمینی جو حقائق ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ فتنہ الخارج کا جو براہ راست جو تعلق ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. بی ایل اے کو اگر ہم دیکھیں تو بی ایل اے کی پشت پناہی جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھارت کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ رہا. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے درمیان میں ایک اور قوت آتی ہے جو صرف اور صرف بیانیے پر مشتمل ہے، لیکن ان کا بیانیہ جو ہے وہ کئی بار دیکھنے میں آیا، اور بارہا یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے کہ ان مخالف قوتوں کو سپورٹ کرتی ہے جا کے، اور وہ ہے پی ٹی ایم. ٹھیک ہے، اگر ہم ان 3 نیٹ ورک کی جانب دیکھیں، میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا تو یہ اتنا منظم اور اتنا مربوط نظام کے تحت انہوں نے اس دہشت گردی کو پاکستان میں جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلایا کہ ابھی 2025 سے 2026 کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ المناک ہے، وہ بہت زیادہ اندوہناک صورتحال ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن بلوچ عوام اس وقت جس حد تک یہ متاثر ہیں اس دہشت گردی سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ہماری جو ہے افواج پاکستان جانتے ہیں یا سیکیورٹی فورسز جانتے ہیں. اچھا، یہاں میں ایک بات جو ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. جیسے ہمارے یہ احباب دوست ہیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو بون آف کنٹینشن جو تھی پی ٹی آئی کی وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ تھی ہی نہیں، پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر اتنی زیادہ بون آف کنٹینشن نہیں تھی. ریاست کے ساتھ جب افواج مخالف بیانیے شروع ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک بہت بڑی جو ایک منظم ایک وہ ان کی جو ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ سامنے آیا کہ جب سیکیورٹی اداروں کے خلاف اور پاکستانی اداروں کے خلاف اور حکومتی اداروں کے خلاف جب بیان بازی ہوئی تو یہ بون آف کنٹینشن یہ چیز بنی تھی، اور پھر یہ کلیشز آگے بڑھے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرتا چلوں، جیسے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا گیا سہیل افریدی صاحب نے، جیسے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بڑا لہجہ اپنا چینج کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں اب وہ سامنے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اپنا عہدہ سنبھالا تھا اور اس کے وقت کے بیانیے اگر ہم دیکھیں تو وہ بیانیے سیدھے جا کر پی ٹی ایم کو جو ہے کہ وہ جا کے ٹچ کرتے ہیں. وہ پی ٹی ایم کہ جس نے قومی ترانے کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ احترام نہ کرتے ہوئے پورا ایوان کھڑا رہا اور وہ لوگ اپنی سیٹوں پہ نشستوں پہ بیٹھے رہے. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے بیانیے، میرا چونکہ یہ ٹاپک ہے اور میں اس پر بہت سارا میری ریسرچ بھی ہے تو میں زمینی حقائق پر بات کروں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہشت گرد تنظیموں کا تعلق براہ راست افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. وہ بالکل باقاعدہ طور پر افغانستان اور بھارت سے باقاعدہ طور پر ایڈڈ بھی ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ ایک منظم اور مربوط نیٹ ورک کے ساتھ. اگر ہم بات کریں سر، بس میں یہاں پہ ایک نقطہ ضرور پیش کروں گا. ہم عموماً یہاں بیٹھ کر پرامن فضا میں بیٹھ کر اسلام آباد کے اس سرسبز و شاداب ماحول میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے اوپر، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں ہماری افواج پاکستان کے آپریشنز کے اوپر. یقین جانیے کہ اس یک بستہ ہواؤں میں اور سردیوں میں جس طرح سے وہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، وہ شہداء اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس امن و امان کے اوپر ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں ہم پروگرام میں ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، کیا ان کی کور کمیٹیز کی اپنے اس کے اوپر میٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہوں گی؟ کیا ان کے اوپر پریشر نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جو ہیڈز ہیں کیا ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا ہوگا؟ اگر ایک طرف ہمارے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جس طرح یہ اسلام آباد کا ہمارا سانحہ پیش آیا تو اس میں دوسری جانب دیکھیں آپ بلوچستان کے اندر ہم روزانہ جنازوں میں شریک ہو رہے ہوئے ہیں، اور ہمارے افواج پاکستان پرچم کے اندر جو ہے وہ لپٹے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاک فوج کے نوجوان. تو ہمیں یہ محاسبہ بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں اس بات کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ نہتے نہیں ہیں اور وہ فارغ نہیں بیٹھے، اور نہ ہی وہ اس چیز سے خوش ہیں. دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ مربوط ہمارا بھی نظام موجود ہے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز اس حوالے سے برسر پیکار بھی ہیں.
اور کوششوں میں مصروف بھی ہیں، اور انشاءاللہ سر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم ان مخالف میں نے- سرگرمیوں کو جو جی ہے جی۔ وہ روک لیں گے انشاءاللہ۔ عامر سعید رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی عامر سعید رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اچھا سر یہ پوچھیں گے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، اور اس پہ جو آئینی عدالتیں بنی ہیں ان کے بارے میں آپ سینئر قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی 26 امینڈمنٹ یا 27 امینڈمنٹ سے میرا نہیں خیال کہ ایسی تبدیلی آئی ہے، ایسی چیز ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ سے جب آپ کی 18 امینڈمنٹ آئی تھی اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بننی چاہیے، جی جی یہ نئی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بننے سے مسئلے کچھ چیزوں میں چینج حل ہو گئے ہیں کہ جس سے پہلے ہمارے کوئی سیاسی کیس سالہ سال کورٹس میں چلتے رہتے تھے، 10 جج بیٹھ کے وہ فیصلے سناتے تھے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کوڈ سیپریٹ ہو گئی ہے۔ جو عام لوگوں کے کیسز ہیں آلموسٹ کو 35 سے 40 ہزار کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ کیس سفر نہیں ہوں گے۔ اب آپ چیک کریں گے تو روٹین میں وہ سپریم کورٹ کے کیسز ہر روز کے بنیاد کے اوپر اس کے سالو ہو رہے ہیں، ان کے ڈیسیجن ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ خوش بات ہے، اور اس کے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بینچز ہر پروونس میں بھی ہونے چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ یہ جو بھی کسی کو کانسٹیٹیوشن رائٹ جو دینے ہیں ان کے لیے سیپریٹ ججز ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پولیٹیکل کیسز ہوں گے وہ عام سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گے۔ ہمیں تو بیسک دیکھنا ہے کہ لوگوں کے مسائل کس طرح حل ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک کوئی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ پرانا 18 امینڈمنٹ میں آصف زرداری صاحب نے، اور جب باقی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن علیحدہ ہونا چاہیے۔ سو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس سے مطلب ہم لوگوں کیا نقصان ہوتا ہے، بیسک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرنا چاہیے، اس کے لیے اگر کوئی اچھا ایکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں جو کہ غلط بات کریں اس پہ اوپر ہماری ریزرویشن ہوتی ہیں، اس کو ہمیں کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں کرٹیسائز کرتے بھی ہیں اس کے اوپر۔ اچھا سر یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم بھی آنی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ 27ویں ہے 28ویں ہے، آپ اگر شروع کریں اس سے پیچھے چلے جائیں جی جی تو 16ویں ترمیم آئی تھی، 16ویں آئی، 17ویں آئی، وہ 18ویں آئی، تو 18ویں نے اس دونوں کو ختم کیا، 19ویں میں چلے جائیں۔ تو یہ امینڈمنٹ آنے سے کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا، اس سے کیا چیز فرق پڑتی ہے؟ اس سے کہ امینڈمنٹ آتی رہے، بیسک ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امینڈمنٹ آتی ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں روٹی کپڑا اور مکان، ان کو ان کی چیزیں ملنی چاہیے، ان کی جو روزی روٹی ہے وہ ٹھیک چلنی چاہیے۔ باقی چیزیں یہ ہیں کہ امینڈمنٹ کتنی آنی ہے، اس میں ہماری کوئی 24 کروڑ کی آبادی ہے، 24 کروڑ کی آبادی میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے کیا یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ کیا رہی ہے۔ باقی جو 20 یا 22 کروڑ لوگ ہیں ان کا بھی سوچنا ہے کہ انہوں نے آگے چلنے کے لیے ان کو کیا چیز چاہیے۔ تو گورنمنٹ کی بیسک جو ذمہ داری ہے وہ ان کو سستی چیزیں دینی ہیں، ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن، ان کو بہتری کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سجیشن دینی چاہیے۔ ہم اس امینڈمنٹ کی چیزوں سے نکل کے ہمیں آگے جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ دوسرا سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا جو پنجاب گورنمنٹ نے بسنت منانے کا اعلان کیا تھا، منائی بھی گئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں جی کوئی بھی تہوار ہو جی جی وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بسنت کا تہوار ہم جب کالج پڑھتے تھے اس وقت ہوتے تھے، لاسٹ 2004 میں ختم ہو گئی، لیکن اس دفعہ جو گورنمنٹ نے بسنت کا تہوار بنایا ہے، لیکن پہلے اس کے لیے پریکاشن میئر لی ہیں، کسی کی ڈور گردن کسی پہ نہ چلے، تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ بہتر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 3 دن کے اندر لاہور کے اندر آلموسٹ 12-13 لاکھ گاڑی اندر انٹر ہوئی ہے، یہاں بزنس بوم ہوا ہے، چیزیں آئی ہیں، تو اس سے انٹرنیشنلی لوگ آئے ہیں، آگے نیکسٹ ایئر اور انٹرنیشنلی لوگ آئیں گے، لاہور کے ہوٹل بک تھے، اس میں باہر سے اکانومی آپ کو بوم کرے گی۔ اس طرح کے بسانت، اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے، اس سے لوگوں کے اندر جو چیزیں غلط سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، دہشت گردی والی سائڈ پہ لوگوں کے مائنڈ چل رہے ہوتے ہیں، اس سے نکل کے لوگ آزاد ہوا میں انجوائے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بسانت ایک اچھا فیصلہ تھا، اور اس طرح کے فنکشن ہوتے رہے۔ جی فدا عباسی صاحب، بسنت منانے کا ایک فیصلہ اچھا تھا، عامر سعید رانا صاحب فرما رہے تھے، آپ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تہوار کوئی بھی تہوار ہوتے ہیں اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ بسنت جو صرف لاہور کی حد تک منایا، یہ ایک ٹیسٹ کیس تھی۔ کل ہمارے پروگرام میں وہ ممبر صوبائی اسمبلی تھے احمد شہریار صاحب،
ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ باقی دوسرے شہروں میں بھی آ رہا ہے سیکنڈ فیز میں نا, مطلب راولپنڈی, قصور, فیصل آباد. دیکھو یہ ایک قانون سازی کر کے اس کے اوپر یہ تہوار کو منانا کوئی بری بات نہیں ہے, جی جی اچھی بات ہے. دیکھو اب ٹریفک میں بھی بہت سارے حادثات ہو سکتے ہیں قصور میں بھی, لیکن ٹریفک کے حوالے سے بھی قانون سازی قوانین ہے باقاعدہ. اسی طرح یہ بسنت ہے, یہ جو ایک تہوار ہے, اس کے قانون سازی کر کے مختلف قوانین کے تحت اس طرح کے تہوار کو منانا چاہیے. لیکن اس طرح کے تہوار کی وجہ سے کہ لوگوں کو جانی مالی نقصان نہ پہنچے, باقی اس سے یہ منانا چاہیے, خوشائن بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کوشش کرنا چاہیے سی ایم صاحبوں کو صرف لاہور کی حد تک نہ ہو, پورا پنجاب میں اس کو ایکسٹینڈ دے دے تاکہ پنجاب کے دیگر شہروں کے لوگ بھی اس تہوار کو انجوائے کر سکیں. یہ کوئی وہ نہیں, ہم اس کے مخالف نہیں میں ہیں. پروفیسر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں بسنت کے حوالے سے. جی پروفیسر جی صاحب. سر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہوار اور یہ خوش کن سرگرمیاں جو ہیں یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہیں اور ان کو منا لینے میں حرج نہیں ہے. سیکیورٹی میجرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا اہتمام ہمیں کرنا بھی چاہیے. میں یہاں ایک نقطہ ضرور بیان کروں گا. ان ساری آزمائشوں کے کسی ہٹ کر پاکستان اس وقت ترقی اور سفارتی طور پر جو ہے وہ مضبوطی کی طرف گامزن ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 ہمارے سامنے ہے, اور جہاں 135 وفاقی اداروں میں 600 سے زائد اصلاحات کی گئی ہیں, چاہے وہ نظام سازی کے حوالے سے ہوں, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہوں, ادارہ جاتی مضبوطی کے حوالے سے ہوں, یا سارے فہرست توانائی کی اصلاحات ہوں اور قانون و انصاف کے شعبوں میں اصلاحات کی گئی ہوں. تو 600 سے زائد اصلاحات صرف 2026 تک جو ہماری رپورٹ ہے تو یہ ایسے نہیں ہوئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومتی بصیرت سے ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو حکومت اور افواج پاکستان کی باہمی ایک مشترکہ کاوشیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ ملنا ناممکن ہے. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جس طرح سے سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے ملک کو معاشی, سیاسی, سفارتی ان تمام سٹیجز کے اوپر جس طرح سے وہ لے کر چل رہے ہیں, بلا شبہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس وقت پاکستان اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے, ڈیموکریٹکلی دیکھا جائے اور اس حوالے سے سفارتکاری میدان میں دیکھا جائے تو پاکستان واقعی میں ترقی کی طرف چل رہا ہے اور گامزن ہے. چاہیے یہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سارے سیاسی مناقشات جو ہے وہ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمیں سیکیورٹی کے اپنے اس ایشو کو جو ہے وہ مل جل کر ریزالو کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. جی میرا لاسٹ منٹ ہے, تو ہم جاتے جاتے دشمن ممالک کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کرتے ہیں, وہ آج تحریک انصاف کے میڈیا کوارڈینیٹر فدا حسین عباسی صاحب دیں گے. جی عباسی صاحب. دیکھیں دشمن کے حوالے سے چاہے وہ افغانستان کے دہشت گرد ہو یا انڈیا ہو, جی دشمن کے حوالے سے جب پاکستان کی بات آ جائے تو یہ پولیٹکس, سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان کی عظیم قوم, اور میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں پیغام دیتا ہوں کہ ہم کل بھی ایک تھے, ہم آج بھی ایک ہیں, اور ہمیشہ ایک ہو کے بوستل, چاہے وہ افغانستان ہو. بے شک افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد, میں افغانستان نہیں, اور ہمارے ازلی دشمن انڈیا ہو, ان کے قوم بھرپور مل کے ہم جواب دیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. فدا عباسی صاحب بہت شکریہ. پروفیسر وسیم آکاش صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسپیشلی تھینکس عامر سعید راں صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.